بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی آخری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ نو مسلم جہان خان ٹیپو سلطان کا وہ وفادار اور جانثار تھا۔ غدار اور بدبخت میر صادق نے اسے قید میں ڈال دیا تھا، لیکن جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو ملک جہان خان کسی نہ کسی طرح سرنگا پٹم کے قید خانے سے بھاگ نکلا۔ جب سرنگا پٹم پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور سلطان کا سارا لشکر منتشر ہو گیا تو یہ جہان خان بیچارہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہوا اور تنہا ایک طرف نکل گیا۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ وہ کدھر گیا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد اچانک یہی ملک جہان خان 3000 لشکریوں کے ساتھ ایک دم انگریزوں کے خلاف نمودار ہوا۔ خدا جانے کس طرح اس نو مسلم مجاہد نے اس قدر ترقی کی اور کہاں سے یہ لشکر فراہم کر لیا تھا۔ بہرحال اس نے انگریزوں کے اقتدار کو ایک لمحہ کے لیے تسلیم نہ کیا اور دریائے کرشنا اور دریائے تنگجدرا کے درمیانی علاقے میں انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ جلد ہی اسی نے کچھ علاقوں کے حاکموں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور ان لوگوں کا باری باری رخ کیا جو کبھی ٹیپو سلطان کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ اس نے ٹیپو سلطان کے کچھ مخالفوں کو چن چن کے قتل کیا اور کچھ کے سر سولی پر چڑھا دیے۔ آخر یہی ملک جہان خان ٹیپو سلطان کے مخالفوں کا خاتمہ کر کے انگریزوں سے ٹکرایا۔ انگریزوں کے لشکر پر اس نے کئی حملے کیے اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ انگریز اس سے خوف زدہ رہنے لگے اور اس کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ انگریزوں کے ساتھ ملک جہان خان کے سخت مقابلے ہوئے۔ یہ معرکے ایسے سخت تھے کہ رات دن مسلسل ملک جہان خان انگریزوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتا۔ ان معرکوں میں اس دلیر مجاہد نے کافی فتوحات حاصل کیں اور بے شمار مال غنیمت دشمن سے چھینا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا، لیکن اس غریب کے پاس نہ کوئی زمین کا ٹکڑا تھا اور نہ ہی کوئی قلعہ جو اس کے لشکر کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتا۔ اس لیے اپنے لشکر کو ہمیشہ کوچ کی حالت میں رکھنا پڑتا تھا۔ انگریز فوج اپنا توپ خانہ لیا ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی۔ یہ بیچارہ ہر وقت انگریزوں کا نشانہ بنا رہتا تھا، رات دن انگریزوں کے خلاف جنگ میں رہتا۔ گو اس کے پاس توپ خانہ نہیں تھا اور انگریزوں کے توپ خانے کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہمت نہیں ہاری اور برق رفتاری سے نقل و حرکت کرتے ہوئے وہ لگاتار 2 سال تک انگریزوں کو پریشان کرتا رہا، ان کا قتل عام کرتا رہا اور انہیں شکست دیتا رہا۔ جس وقت یہ مجاہد ملک جہان خان کو تال کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھا تو وہاں کے افغانوں نے اس سے ہمدردی اور ظرفداری کا ڈھونگ رچا کر ایسی سازش کی کہ انگریزوں کے ہاتھوں نقصان کی وجہ سے ملک جہان خان کو پسپا ہونا پڑا اور اس کا لشکر منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ ملک جہان خان کہاں چلا گیا۔ بہرحال سلطان کے اس جانثار نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد سلطان کے ساتھ اپنی جانثاری اور وفاداری کا ہر حق ادا کر دیا۔ شیر محصور ٹیپو سلطان ہندوستان کی تاریخ میں 20 نومبر 1750 کو بنگلور کے ایک نواحی قصبہ دیوان علی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس دن بادسموم اور نسیم سحر میں ایک عجیب دل فریبی اور سرشاری تھی، گویا پوری فضا میں ایک انجانی خوشی پنہاں تھی۔ ہر دل و دماغ میں ایک سرور تھا اور ایسا ہونے میں ضرور ایک قدرتی عمل تھا
اس لیے کہ یہ بچہ تاریخ کا ایک اچھوتے کردار اور بہادری کا پیکر تھا۔ یہ بچہ اس باپ کا تھا جسے انگریز بھی اس کی بہادری کے سامنے سر خم کرتے اور اسے اپنے عہد کا سب سے بڑا سپہ سالار شمار کرتے تھے۔ آج بھی پاک و ہند میں کوئی سپہ سالار اس کے پلے کا نظر نہیں آتا، اور وہ سپہ سالار تھا حیدر علی کا، اور وہ بچہ تھا ٹیپو سلطان۔ باپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی میری طرح نڈر، بہادر، دلیر اور دشمن کی نظروں میں نظریں ڈال کر دہشت زدہ کرنے والا ہو، اور ہوا بھی یہی۔ ٹیپو سلطان بھی بچپن ہی سے شہ سواری، بندوق بازی اور تیغ زئی میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور اس کا یہی شوق اسے دلیر، بہادر اور نڈر بنا کر تاریخ کے صفحات میں ناقابل فراموش بنا دیا۔ آج بھی انگریز جب اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کی بہادری جب ان کے سامنے آتی ہے تو اس کے نام کو پڑھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک ہوش مند اور دلیر نوجوان تھا۔ اپنے باپ کی زندگی ہی میں مختلف معرکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ جس طرف بھی نکل جاتا، اس طرف دشمن پر ہیبت اور دہشت سوار ہو جاتا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا، یہ انگریز ہمیں غلامی کی زنجیر میں محتاج، اپاہج اور بے دست و پا کر دینا چاہتا ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کا گاجر اور مولی کی طرح تہس نہس کر دیتا۔ ٹیپو سلطان غیرت و حمیت کا پیکر تھا۔ تمام عمر غیرت و عزت کے ساتھ بسر کی۔ وہ ہمدردی اور غم گساری کا بھی پیکر تھا۔ انسانی ہمدردی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بلا امتیاز مذہب سے کام آتا، یہاں تک کہ اس نے ہندوستان کے ہندوؤں کے مندروں کے پجاریوں کی بھی مدد کی، ہر جگہ سرکاری خرچ سے یتیم خانے بنوائے اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، نیز اپنی سلطنت کی حدود سے غلامی کا قلعہ کما کر دیا۔ ٹیپو سلطان ہمدرد اور رحم دل بھی بہت تھا۔ اس کی ہمدردی اور رحم دلی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اس کو کرواہنے کی آواز آئی، تو اس نے خیمہ سے نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ قیدی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے انہیں خود پانی پلوایا اور اس وقت نہیں سویا جب تک قیدی نہ سو گئے۔ ٹیپو سلطان شجاعت و بہادری کا مجسمہ تھا۔ اس کی شجاعت بہادری کی اس سے زیادہ روشن مثال اور کوئی نہیں مل سکتی کہ دست بدست جنگوں میں خود شریک ہوتا۔ شیر کا شکار اس کی تفریح تھی اور دشمن کو للکارنا اس کا شیوا تھا۔ وہ ایک و تنہا انگریزوں، ہندوؤں، مرہٹوں اور راجاؤں کی فوجوں سے مقابلہ کرتا رہا اور آخری وقت تک شجاعت دیتا ہوا شہید ہوا، اور دنیا میں تاریخ کے صفحات پر رہنا آخری جملہ یا بطور یادگار چھوڑ گیا، جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔